کہ جب یاد حسین میں آنسو بہانا سنت ہے تو پھر تو سمجھ گئے. لیکن سنیے، سارا رونا ہی سچا نہیں ہوتا. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جناب یوسف کو ڈال کے، سورہ یوسف، جناب یوسف کو کنویں میں ڈالا اور ان کی قمیص اتاری، قمیص پہ خون ڈالا. قرآن کہتا ہے کہ جب آئے تو جھوٹا خون اس کے اوپر لگا کے لائے اور آ کر رونے لگے. اور کیا ہے؟ فَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. رات کے وقت آئے تو دھاڑیں مار مار کے رو رہے تھے، بالوں کو نوچ رہے تھے، سینہ کوبی کر رہے تھے، چیخ چیخ کر کے رہے تھے، ابا جی ظلم ہو گیا. یوسف اس کو تو بھیڑیوں نے کھا لیا، لیکن وہ رب کا نبی تھا. رب کے نبی نے فرمایا نہیں، بل سولت لکم انفسکم امرا. اس کو بھیڑیوں نے نہیں کھایا، یہ تمہارے اندر کی بد باطنی ہے، یہ تمہارے اندر کی خباثت ہے. فصبر جمیل. تم اپنا کام اپنا مزہ کر کے آگے، تم اپنا کھیل کھیل کے آگے. اب میرا اعلان سنو، میں یہ کروں گا فصبر جمیل، میں نے صبر کرنا ہے. تو دیکھیں قرآن کی تاریخ کے حوالے سے رونا ادھر بھی ہے اور روئے جناب حضرت یعقوب بھی تھے. دونوں طرف سے آنسو بہے، دونوں طرف سے رونا ہوا، لیکن ایک رونا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے اور دوسرا رونا نرا مکر، نرا فریب، نرا دجل ہے. تو پتا چلا کہ ہر رونا بھی سچا نہیں ہوتا. تو سنیو، میں تمہیں مبارک دیتا ہوں اگر آج تمہاری آنکھوں سے یاد حسین میں آنسوؤں کے قطرے گرتے ہیں تو خدا کی قسم یہ بناوٹ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. یہ محبت والوں کی آنکھوں سے ہی یہ قطرے. لیکن اگر کہیں اور مار دھاڑ دیکھ لو اور چیخ پکار دیکھو تو صرف یہی یقین نہ کر لینا. کیوں کہ میرے نبی نے تو ابتدائی فرمایا تھا سنو الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. صرف جو کشتی نوح کو پکڑے، صرف جو میری آل کو پکڑ لے وہی کامیابی نہیں ہے. آل کشتی کی طرح، اور کشتی جب دریا کے اندر ہو، سمندر کے اندر ہو تو بندہ ڈوبنے سے، جب اس میں بیٹھے تو ڈوبنے سے بچ گیا، لیکن کنارے پہ اس وقت لگتا ہے جب ستاروں پہ نظر ہو. تو اس وقت تک کوئی کنارے پہ نہیں لگ سکتا، کامیابی کو نہیں پا سکتا جب تک کہ شان صحابہ کو بھی نہ مانتا ہو اور شان آل بیت کو بھی نہ مانتا ہو. تو الحمدللہ العظیم ہم اہل سنت و جماعت کے لوگ صحابہ کی عظمت کو بھی ماننے والے ہیں اور رسول اکرم کی آل سے بھی پیار کرنے والے ہیں. احباب گرامی، آج کی یہ رات ہمیں کچھ یاد دلا رہی ہے. آج کی یہ رات ہمیں کچھ یاد دلا رہی ہے، اور یہ بیان کرنے کا مقصد یہ صرف ایک رسم پوری کرنا نہیں ہوتا. یہ سال ہر سال یہ یاد حسین کے جلسے کرنا، اس سے مقصود یہ ہے کہ وہ نقوش ہمارے سینوں پر ہمیشہ کے لیے ثبت رہیں. اور یہ جو آج یزیدیت اور یزیدی ہتھ کنڈے، اور میں کہتا ہوں کہ یزید کے بیٹے، یزید کی اولاد آج بھی سرگرداں ہیں. اس وقت بھی تو یزیدی تھے اور آج بھی یزیدی ہیں، اور حسین تب بھی تھا اور حسین آپ بھی ہے. حسین کل بھی تھا اور حسین آج بھی ہے. تو یزیدی بھی ہیں، وہ سینوں سے محبت حسین کی شمع کو جو فروزاں ہو چکی اس کو بجھانا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ اہل سنت گلی گلی نگر نگر آپ کو حسین اور حسینیت کا پیغام دے کر ان ہتھ کنڈوں سے بچانا چاہتے ہیں. تو غور سے سنیے، یہ آج کا جو دن ہے یہ ہمیں کچھ یاد دلا رہا ہے کسی کے صبر کی اور کسی کے ظلم کی. ایک طرف صبر ہے اور ایک طرف ظلم ہے، اور پھر ہمیں انصاف کا قلم، انصاف کا ترازو میرے اور آپ کے ہاتھوں میں یہ تاریخ تھماتی ہے. اور آج کا دن
مجھے اور آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہے صبر کا منظر بھی دیکھ لو اور ظلم کا پیمانہ بھی دیکھو، ظلم کی انتہا بھی دیکھو، پھر تم انصاف کر لو کہ تم کس طرف جانا چاہتے ہو۔ لیکن اتنا یاد رکھنا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو آئیے، آج ہی کی غالباً رات تھی، 9 محرم الحرام کی رات ہے، کربلا کا میدان ہے۔ بس منظر ادھر لے جائیے، میں ذاکروں کی طرح وہ مصائب بیان نہیں کر رہا، میں حقیقت کے چند جملے بول رہا ہوں۔ ایک طرف فوجوں کی انگنت، ان کا انگنت پڑاؤ ہے، فوجیں ہیں، اور ایک طرف وہ ہیں کہ جو تعداد میں انگلیوں پہ گنے جا رہے ہیں، لیکن عظمت میں کسی کی بھی عظمت، جو ان کا عظمت کا حوالہ ہے، وہ کسی بھی احاطے میں نہیں آتے۔ اللہ اکبر۔ آج ہی کی رات تھی کہ جب آواز لگ رہی ہے، شیطان آواز لگا رہا ہے، شیطان والے آواز لگا رہے ہیں، حسین آ جاؤ، دولت ادھر ہے، حکومت ادھر ہے، شہرت ادھر ہے، مال ادھر ہے، سب کچھ ادھر ہے۔ حسین جواب دیتا ہے، دولت ادھر صحیح، حکومت ادھر صحیح، شہرت ادھر صحیح، سطوت ادھر صحیح، لیکن حقیقت یہ ہے کہ محمد کی محبت ادھر ہے۔ میں محبت کو چھوڑ کے دولت کے پیچھے نہیں آ سکتا۔ سنو، پھر آواز آتی ہے، حسین تیرے باغ کی ایک ایک کلی کٹ جائے گی، یہ جو لہلاتا باغ ہے اس کی پتیاں اس صحرا میں بکھر جائیں گی۔ تو حسین جواب دیتا ہے، پتیاں بکھریں گی، خوشبو قیامت تک باقی رہے گی۔ تم پتی کو مسل سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا دستور یہ ہے، جو پھول کو مسلتا ہے اس کے ہاتھ خوشبو والے ہو جاتے ہیں۔ تم حسین اور حسینیت کو مٹانے کے لیے اس کی آل کی کلیوں کو کاٹو گے، پتیوں کو مسلو گے، لیکن ان کی خوشبو سے جان نہیں چھڑا سکو گے۔ جدھر جاؤ گے حسین کی خوشبو تمہیں آگے نظر آئے گی۔ تم مٹا کر گردنیں کاٹ کے جاؤ گے، جملہ سمجھانے کا ہوں، تم گردن کاٹ کے آگے جاؤ گے، لیکن حقیقت تمہیں جانے نہیں دے گی، تمہیں کہے گی ہاں حسین اور اس کے بیٹوں کو گرنے نہیں، انہوں نے گرنے نہیں دینا۔ حسین اور اس کے بیٹے، اس کے رفقا ادھر خاک میں غلطاں نہیں ہوں گے، ان کے سر تم کٹانے، تم کاٹنے اور جھکانے آئے تھے۔ رب کی قدرت کہتی ہے تم جھکانے آئے تھے، ہم نے فیصلہ کر دیا ہے وہ جھکیں گے نہیں، اٹھیں گے، اور کوئی اور نہیں اٹھائے گا، خود اٹھاؤ گے۔ پیار سے بھائی، کوئی اور نہیں اٹھائے گا، خود اٹھاؤ گے۔ اور ہوا بھی ایسے کہ جو حسین کو امامت کے منصب سے پیچھے کرنے آئے تھے، اب ذرا ترتیب سننا، تاریخ والے کہتے ہیں جب سروں کو نیزوں پہ بلند کیا گیا تو سب سے آگے امام حسین کا سر، اس کے پیچھے سرکار کے بیٹوں اور اولاد اور باقی لوگوں کا سر، اور امام حسین کا سر لمبے نیزے کے ساتھ بلند کیا ہوا تھا۔ بس جملہ میں سمجھا رہا ہوں، امام آگے ہے، امام آگے ہے، مقتدی پیچھے ہیں، لیکن علماء کی نظر ایک جملہ ہے، اقتداء کی شرط یہ ہے کہ امام کی کیفیت اور مقتدی کی کیفیت ایک ہو، بس یہ جملہ ہے۔ جو نماز امام کی وہی نماز مقتدی کی ہو تو تب امامت درست ہے، تب اقتداء درست ہے۔ تو آؤ اب دیکھتے ہیں، امام آگے ہے، پیچھے ہیں سارے مقتدی، لیکن جواب آتا ہے جناب اس میں تو یزیدی بھی سارے ہیں، تو جواب یہ ملتا ہے ہاں ہیں تو سارے، لیکن ان کی کیفیت اور ہے اور مقتدیوں کی کیفیت اور ہے۔ آج وہی مقتدی ہے جو امام کی اقتداء میں اسی کی طریقے پہ ہو۔ تو ہم نے دیکھا تو امام کا سر نیزے پہ، اب ان میں چنے مقتدی کدھر ہیں؟ جواب آتا ہے جو نیزے پہ نظر آئے سمجھ لو امام کا مقتدی ہے، اور جو ویسے نظر آئے سمجھو اس کا نماز سے یا امام سے کوئی تعلق۔
بس جو جملہ میں بولنے لگا ہوں اس کا سننا، قیمتی جملہ ہے۔ میرے امام آگے، تو سوال ہوتا ہے کیسے پتا چلے کہ امام ہے؟ بھائی سبحان اللہ کہہ دو، بھائی کیسے پتا چلے یہ امام ہے؟ تو جواب آتا ہے جب صفیں بنی ہوں، جب صفیں بنی ہوں تو کیسے پتا چلتا ہے کہ امام کون ہے؟ جی جو آگے ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے، تو دیکھ لو یہ آگے ہے۔ اور پھر کبھی کبھی پتا یوں چلتا ہے کہ ان میں سارا امام کون ہے، یوں چلتا ہے کہ جو امام ہوتا ہے وہ قرات کرتا ہے۔ نہیں یار ایسے نہیں، ایسے نہیں ہے، پیار سے کہہ دو نا۔ تو اگر امام حسین امام ہے تو اس نے آگے ہو کے بھی ثابت کر دیا کہ وہ امام ہے، اس نے اوپر اٹھ کے بھی ثابت کر دیا کہ وہ امام ہے، اور پھر مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر حسین نے قرات کر کے ثابت کر دیا کہ ابھی تو نماز جاری ہے۔ تم جس حسین کو مٹانے آئے تھے، جس کی امامت ختم کرنے آئے تھے وہ حسین، اسے تم نیزے پہ بھی چڑھا دو گے، وہ اپنے نانا کا قرآن پھر بھی پڑھ کے سنا رہا ہو۔ قرآن کا قاری کوئی ایسا نہ ملے گا، نیزے پہ سنایا ہے حسین بھی نے علی نے، نیزے پہ سنایا ہے حسین بھی، نیزے پہ سنایا ہے حسین بھی نے علی نے، سر اپی نہ کٹایا ہے حسین بھی نے۔ تو عزیزان گرامی، میرے حسین کا پانی بند کیا گیا۔ میں معاف کرنا، میں وہ واقعات مجھے نہیں آتے کہ جن میں چکنی چپڑی باتیں ہوں اور جن کا حقیقت سے۔ ایک دن ایک صاحب نے تقریر کی تو میرے استاد جی فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا محب النبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ الحدیث اور شیخ القرآن، آپ بیٹھے تھے تو ایک مقرر صاحب نے اپنے رنگ میں بیان کیا، تو جب تقریر ختم کی تو انہوں نے فرمایا اتنا ظلم یزید نے نہیں کیا امام حسین پہ جتنا اس ظالم نے کر دیا ہے۔ تو ہم اور لوگوں کی دیکھا دیکھی اس ڈگر پہ چل پڑے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم کسی کی بولی بول رہے ہیں۔ میں ایک جملہ کہوں گا، حسین سے زیادہ پیار جتنا حسین سے پیار اہل سنت کرتے ہیں اتنا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر حسین سے پیار ہوتا تو صرف 10 دن ہی نہ چنے جاتے۔ یہ تو سنیوں کا پیار ہے، الحمدللہ سنی ہر لمحہ ہر گھڑی یاد حسین اور شان اہل بیت کو بیان کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے جملہ میں نے ضرور بولنا ہے، اور آپ کی توجہ کے لیے اور آپ کے اس عمل کے لیے، کہ یاد حسین، حسین 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 کی یاد، حسین کی محبت، یہ سنیوں کا ایمان اور اس ایمان کی جان ہے۔ اگر ایمان کے ساتھ محبت اہل بیت نہ ہو تو ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ لیکن یاد رکھنا، ہم اس کے ساتھ ساتھ آل رسول کی اقدار سے بھی واقف ہیں، ان کی شان سے بھی۔ وہ کیسے؟ سب کچھ ہوا ظلم کی انتہا ہے، اور اس کو میں نہیں کہتا، ایک انگریز ڈاکٹر لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں جتنا ظلم کربلا والوں پہ ہوا اتنا کہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس نے کہا دیکھو کہ اس لٹل آرمی میں، اس چھوٹی سی آرمی کے اندر 6 مہینے کا علی اصغر بھی ہے اور 70 سال کا حبیب ابن مظاہر بھی ہے۔ تو جتنا ظلم کربلا والوں پہ ہوا اتنا تاریخ انسانی اس کی مثال دینے سے قاصر ہے، لیکن اس کو بیان ایسے کیا جائے کہ جس سے ان کی عظمتوں پہ داغ نہ آئے۔ آج جناب ہمارے اپنے بھی بہت سارے علماء، میں ان کو علماء نہیں مقرر کہتا ہوں کیونکہ جو عالم ہے وہ شان سے واقف ہے، وہ بھی جناب صرف آپ لوگوں کے کہنے پہ، اور وہ ایک ذوق سا ہوتا ہے کہ جی چلیں جی ایسا پڑھیں کہ ہم رو پڑھیں،
اور اس میں وہ بیان یوں کرتے ہیں نعوذ باللہ سکینہ کے دوپٹے کو چھینا گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، زینب کو دوپٹے کو چھینا گیا، یہ ظلم ہوا، ان کو ننگا پھیرایا گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میں پوچھتا ہوں کربلا کے واقعات ہم تک پہنچانے والا کون تھا؟ امام زین العابدین۔ بھئی ان کے ہی حوالے سے جو ہم نے سنا وہی ہم قابل قبول ہے، باقی ہم کسی کو نہیں مانتے۔ تو بتاؤ کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی ڈاکو ڈاکہ ڈال دے اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کی ماں بہن کے سر سے اگر دوپٹہ چھین بھی لے، تو کیا وہ غیرت والا بھائی صبح اٹھ کے پورے علاقے کو بتاتا ہے کہ رات کو ڈاکوؤں نے میری ماں بہن کے سر سے دوپٹہ چھینا؟ بتاتے ہیں؟ بولو، نہیں بتاتا۔ تو غیرت اولاد رسول کا کیا اتنا بھی پاس نہیں؟ امام زین العابدین کو کیا اتنی بھی، یہ وہ کھل کے بیان کرتے رہے کہ میری ماما، میری والدہ، میری بہن، میری پھوپھی کے سر سے دوپٹے سے اتارے گئے؟ کیا وہ بیان کرتے رہے؟ نہیں، انہوں نے بیان نہیں کیا۔ یہ من گڑت روایات ہیں۔ ظلم کی انتہا ہو گئی تھی۔ میں نے پہلے عرض کیا اتنا ظلم ہوا کہ جس کی مثال نہیں دی جا سکتی، سب کچھ ہوا، لیکن خدا کی قسم خاندان آل رسول کی جو عفت مآب اور پردہ نشین عورتیں تھیں، میرے حسین نے آخری گھڑی حضرت سیدہ زینب کو فرمایا تھا، زینب اب میں تو جا رہا ہوں پر میں تمہاری عزت و عصمت اور تمہاری جان کو اپنے اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ تو یاد رکھنا سب ظلم ہوا، ایسا ہوا ہی نہیں، لیکن اگر ایسا ہو تو تف ہو ان پر کہ جو عام مجموع میں آل رسول کی پردہ نشینوں کی ان باتوں کو چھالتے ہیں۔ یہ محبت ہے؟ بات کرو ان کے فضائل کی، بات کرو ان کی عظمت کی، اور اگر کہنا ہے تو کہو واہ حسین زندہ باد، اگر کہنا ہے تو اعلان کرو واہ حسین۔ سنیو، ہم کہتے ہیں، ہم ہائے نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں واہ حسین۔ حسین، نانا کی گود میں تو کھیلا، نانا کے سینے پہ تو چڑھ کے بیٹھا، نانا سے پیار کی باتیں تو نے کی، نانا سے محبت کا انداز تو نے پایا، واہ حسین۔ اور واہ حسین، تو نے گردن کٹا دی لیکن اسلام کو بچایا۔ تو واہ حسین زندہ باد۔ تو دوستان عزیز، ہم اہل سنت و جماعت کے لوگ ہیں۔ میں آج اپنے جو میرا انداز ہے، اب میری عادت نہیں کہ ہم وہ بیان کرتے رہیں، چونکہ میرا اس وقت ہو میرے کی کافی سخت و تکلیف کے باعث آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ میں وہ سانس اٹھانا چاہ رہا ہوں لیکن وہ اندر سے پکڑا جاتا ہے، وہ چھاتی پکڑی جاتی ہے اور سخت قسم کی مجھے وہ تکلیف، لیکن میں وقت اس کو کہہ رہا ہوں ایک عنوان کو کسی طرف لے کے جاؤں۔ انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی، پھر کبھی صحیح۔ میں جس طرح آپ ذوق لے کے آئے تھے اور جتنی تعداد میں آئے تھے اور جو آپ خیال لے کے آئے تھے، میں اس کے مطابق آپ کو مطمئن نہیں کر سکا۔ بس اتنا سا کہنا چاہوں گا کہ آل رسول سے پیار یہی ایمان کی جان ہے، اور یہی ساری 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 زندگی کا مقصد۔ اگر اسی کے اندر کامیابی مل گئی تو پھر عظمت ہی عظمت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو کثرت عطا کر دی، خیر کثیر، یعنی ہم نے کثرت اولاد عطا کر دی۔ اور کثرت اولاد کیسے ملی، کما کو بیان نہ ہو سکا۔ باخر دعوانا ان الحمدللہ۔